اللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. دروس اللغہ العربیہ میں آج ہمارا 12واں درس ہے. آج کے درس میں ہم حاضی کے متعلق پڑھیں گے. حاضی کے متعلق عربیت میں اشارہ کرنے کے لیے اسماء اشارہ کا استعمال ہوتا ہے. حاضہ مذکر کے لیے اور حاضی مؤنث کے لیے. حاضی مفرد مؤنث کے لیے یعنی ایک مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد مؤنث کے لیے. اور تثنیہ مؤنث کے لیے یعنی جب مؤنثات دو ہو تو ان کی طرف اگر اشارہ کرے تو اس کے لیے ہاتانی یا ہاتینی یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح اگر آپ جمع کی طرف اشارہ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو ہؤلائی لفظ لانا پڑے گا. ہؤلائی نساء یا ہؤلائی بنات. ہؤلائی بناتی قرآن میں جو مستعمل ہے، لوط علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہؤلائی بناتی. تو یہ اسماء اشارات ہے. اب اس کا استعمال ہمیں اور آپ کو کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں مصنف. ھذا ابن حامد. ھذا ابن حامد ہے اصل کے کیا ہے؟ ھذا ابن حامد. اب یہ حمزہ جو ہے ابن کا، ابن سے پہلے یہ جو حمزہ ہے تو یہ اب جب کلام کے درمیان میں ہو تو اسے گرا دیتے ہیں. جیسا کہ ھذا کا حمزہ گرایا ہے اس طرح ابن کا پہلا جو حمزہ ہے یہ بھی گرا دیں گے. ھذا ابن حامد، یہ حامد کا بیٹا ہے. اور وھذہ بنت یاسر، وھذہ بنت یاسر، اور یہ یاسر کی بیٹی ہے. تو اس طرح کا استعمال کرتے ہیں ھذا اور حاضی کا. حاضی کا استعمال مؤنث کے لیے اور ھذا مذکر کے لیے. اچھا، ابن حامد جالس. اب یہاں پر آپ حمزہ پڑھیں گے. ابن کا حمزہ جو ہے وہ یہاں پر آپ پڑھیں گے کیونکہ یہاں سے کلام کی ابتدا ہو رہی ہے، اور ابتدا عربیت میں ابتدا بھی ساکن نہیں ہو سکتی. کلام جو ہے وہ ساکن حروف سے شروع نہیں ہو سکتا. لازماً وہ پہلا حروف جو ہے وہ متحرک ہوگا، اس پر زبر زیر پیش لازماً ہوگا. تو اب یہاں پر جہاں سے کلام کی ابتدا ہو رہی ہے تو ابن حامد جالس. اب اگر اس ابن کے آگے ھذا لگائیں گے تو اس حمزہ کو ہم پھر گرا دیں گے. لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. ھذا ابن حامد پڑھیں گے ہم. تو ابن حامد جالس، حامد کا بیٹا جو ہے بیٹھا ہوا ہے. وہ بنت یاسر واقفۃ. بنت یاسر یہ مضاف مضاف الیہ کی وہی صورت ہے جو پہلے گزر چکی. ایک چیز کی نسبت کسی اور کی طرف کرنا. یہاں پر بنت کی نسبت ہوئی ہے یاسر کی طرف، یعنی یاسر کی بیٹی واقفۃ کھڑی ہے. واقفۃ یہ مؤنث ہے تو واقفۃ اس لیے واقفۃ لایا. تو یاسر کی بیٹی جو ہے وہ کھڑی ہے. اچھا، من حاضی. اب ہم نے پہلے کہا تھا کہ سوال کرنے کے لیے عربیت میں من استعمال ہوتا ہے، جو کہ من ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ذوی العقول ہو. ذوی العقول یعنی جس چیز میں عقل ہو، جیسے فرشتے، پھر فرشتوں کے لیے، جنات کے لیے، اور اسی طرح انسانوں کے لیے من کا استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ باقی چیزوں کے لیے جیسا کہ جانور وغیرہ کے لیے ماں کا استعمال ہوتا ہے، یا غیر جاندار یا غیر ذی عقل چیزوں کے لیے ماں کا استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ آپ اگر پوچھیں گے، کتاب سے سوال کریں گے ما ھذا، تو ما ھذا بولیں گے، ایسے نہیں بولیں گے کہ من ھذا، کہ من ھذا پھر ٹھیک نہیں ہے. تو من ھذہ یہ کون ہے. من جب آئے گا تو آپ سمجھ جانا کہ کسی ذی عقل چیز کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. اور ھذہ اشارہ مؤنث کی طرف ہے، وہ چیز کیا ہے؟ مؤنث ہے. من ھذہ یہ کون ہے، وہ کون ہے. ھذہ اخت المہندس. ھذہ اخت المہندس یہ جو ہے مہندس کی، انجینئر کی بہن ہے. یہ کیا ہے؟ انجینئر کی. مہندس انجینئر کو کہتے ہیں اور یہ انجینئر کی بہن ہے. تو اسی طرح سوال کیا جاتا ہے اہی ایضاً مہندسۃ. آیا یہ بھی اسی طرح مہندسہ ہے، انجینئر ہے. اگر یہ بھی اسی طرح انجینئر ہے جیسا کہ اس کا بھائی انجینئر ہے. لا ہی طبیبۃ، یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر ہے. طبیب مذکر ڈاکٹر کو کہتے ہیں، طبیبہ مؤنث ڈاکٹر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر ہے. سیارۃ من ھذہ. اب یہاں سے سوال کا دوسرا طریقہ، یہ گاڑی کس کی ہے؟ سیارہ گاڑی کو کہتے ہیں. من ھذہ، اب سیارے میں تا کا استعمال ہوا ہے تو اس کے لیے ھذہ لانا پڑے گا. سیارہ جو ہے وہ مؤنث ہے عربی میں،
گاڑی جو ہے عربی میں مؤنث استعمال ہوتی ہے، اسی طرح موٹر سائیکل دراجہ جسے کہتے ہیں وہ بھی مؤنث استعمال ہوتا ہے، تو اسی لیے ان میں ان کی طرف آپ اشارہ کریں گے تو آپ حاضی لے کر آئیں گے۔ سیارۃ من حاضی، یہ گاڑی کس کی ہے؟ حاضی سیارۃ المدیر، یہ گاڑی سیارۃ المدیر یہ مدیر کی گاڑی ہے۔ مدیر یعنی جو ادارے کا جو منتظم ہوتا ہے اسے مدیر کہتے ہیں، یہ مدیر کی گاڑی ہے۔ ما حاضی، یہ کیا ہے؟ اب استری کو عربی میں مکوات کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مکوات۔ اور مکوات چونکہ مؤنث ہے تو استری کو بھی مؤنث استعمال کریں گے، اس کی طرف اگر اشارہ کریں گے تو مؤنث لے کر آئیں گے۔ حاضی مکوات، یہ استری ہے، مکوات۔ تو اس طرح کا استعمال عربی میں ان چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے لمن حاضی، اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کس کے لیے ہے یہ مکوات؟ لمن حاضی، یہ استری کس کی ہے؟ حاضی لخالد، یہ خالد کے لیے ہے، یعنی یہ خالد کی استری ہے، اس کی استری ہے۔ تو اسی لیے اس طرح سے آپ مؤنثات کے لیے حاضی کا استعمال عربی لغت میں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے دروس میں باقی پڑھا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔